فرمایا تلک امت قد خلت، یہ سبق کی طرح سنیے، پڑھیے، تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی. یہ ترجمہ ہے اس حصے کا. وہ ایک امت تھی جو گزر چکی. لہا ما کسبت، جو کام انہوں نے کیے تھے، جو عمل انہوں نے کیے تھے، وہ ان کے لیے. کن کے لیے؟ جو عمل انہوں نے گزرے ہوئے نے کیے تھے، وہ کن کے لیے؟ وہ انہی کے لیے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ عمل ہیں جو تم کر رہے ہو. کوئی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ بات اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ یہ بات اللہ اس لیے فرما رہا ہے کہ اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، تو وہاں ایک قوم رہتی تھی جن کا عقیدہ یہ تھا کہ محنتیں کی ہیں بزرگوں نے تے جنت ڈھینی ہے سانو اور نہ دے صدقے. آج کے لفظوں میں تو اللہ ان سے کہہ رہے کہ وہ جن کے بارے میں تم نے یہ عقیدہ بنایا ہے، تلک امت قد خلت، وہ ایک، ابھی بتاؤں گا وہ امت کون ہے. اس آیت میں ذکر نہیں ہے ان کا، اس سے پچھلی 2 آیتوں میں ذکر ہے. لیکن ابھی یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ غور فرمائیں کہ اگر نہ بھی پتہ ہو تب بھی اللہ جو سمجھانا چاہتا ہے اس بات کا پتہ لگ جاتا. وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، جو عمل وہ کرتے تھے وہ ان کے لیے، تمہارے لیے وہ عمل جو تم کر رہے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. آسان ہے یا مشکل؟ آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. تو انو سانو نہ بھی پتہ ہوئے وہ گزری ہوئی قوم کون ہے، نہ پتہ ہو جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ کون ہے، لیکن جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اس آیت کے ترجمے سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. اندازہ آپ لگا لیں گے کہ کچھ لوگ ہیں گزرے ہوئے، کچھ لوگ ہیں اب موجود جب یہ آیت اتری ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے عملوں کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے جو ان کے عمل تھے وہ ان کے لیے، تمہارے لیے وہ عمل ہیں جو تم کر رہے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. تو تم سے کیا سوال کیا جائے گا؟ تسی کی کر کے آئے ہو.